سینٹ کا جو الیکشن ہے 104 سیٹوں میں سے 8 نے کم ہونا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ جب الیکشن ہوں گے سینٹ کے اس میں پھر 4 سیٹیں کم ہوں گی اور آدھا ایوان جو ہے وہ ریٹائر ہو رہا ہے۔ کس کو فائدہ ہونے جا رہا ہے اس الیکشن میں، اور ان 48 سیٹوں پر کون سی پارٹی براجمان ہوگی؟ اب جب الیکشن ہوگا تو جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ 3 مارچ 2021 کو ہو جائے گا۔ اگر میں لوزرز کی بات کروں اور ونرز کی بات کروں تو لوزرز میں پاکستان پی ایم ایل این پہلے نمبر پر ہوگی، جس کی بہت زیادہ تعداد کم ہوگی۔ ان 100 سیٹوں کے اوپر کم از کم حکومت کو 2/3 میجورٹی چاہیے ہوگی۔ کوئی بھی پارٹی فل میجورٹی انجوائے نہیں کرے گی۔ جو 11 پارٹیز اکٹھی ہوئی ہیں وہ اس الیکشن میں لوز ہونے جا رہی ہیں۔ اگر یہ اوپن بیلٹنگ ہوتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس 28 سیٹیں ہوں گی، پی ایم ایل این کے پاس 17 ہوں گی، ایم کیو ایم کے پاس 3 ہوں گی۔ لیکن اگر یہ سیکرٹ بیلٹنگ ہوتی ہے تو شاید یہ جو میں نمبر آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایسے اچیو نہ ہو سکے۔ اب یہ الیکشن اوپن بیلٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا، سیاست آج کل صرف اس پہ لگی ہوئی ہے کیونکہ اس کے پیچھے ٹریڈ ہے، اس کے پیچھے پیسہ ہے۔ تو ایک تو یہ جنگ ہمیں سمجھ آئی کہ اس وجہ سے آپ خفیہ بیلٹنگ کی بات کر رہے ہیں اور اس وجہ سے آپ اوپن بیلٹنگ کی بات کر رہے ہیں۔ فائدہ کس کو ہوگا، نقصان کس کو ہوگا؟ ہمیں فائدہ صرف پاکستان کے لیے چاہیے۔ آپ کو احمد رانا ویوز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں احمد رانا آپ کے ساتھ موجود ہوں، اور کل جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو سینٹ الیکشنز ہیں اس میں ہو کیا رہا ہے، اور جو لوگوں کے ووٹ خریدے گئے ہیں ان کو بیچا گیا ہے۔ حکومت کے اوپر ایک سوال ہے کہ آپ کے اراکین بکے، اور ان اراکین نے پھر آپ کے اوپر بھی ایک الزام لگایا۔ تو حکومت کا یہ معاملہ ابھی حکومت پر موجود ہے کہ حکومت نے اس کا کیا جواب دینا ہے۔ لیکن کیونکہ ہم نے اس ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ تازہ ترین صورتحال الیکشن کی کیا ہے، تو اس کے لیے ہم نے آپ لوگ کے لیے جو ریسرچ کی ہے اور اس میں بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا جو اب سینٹ کا الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں کیا ہوگا۔ پہلی چیز، جو سینٹ کا الیکشن ہے یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ دوسرا ایوان ہے جس کی ورتھ ہے کہ آپ اگر کوئی بھی قانون سازی کریں گے تو اگر نیشنل اسمبلی، قومی اسمبلی سے کوئی بل پاس ہوتا ہے تو سینٹ سے اس بل کا پاس ہونا ضروری ہے۔ اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ سینٹ کے اندر بھی آپ کی وہی میجورٹی ہو جو آپ قومی اسمبلی میں رکھتے ہیں۔ اگر قومی اسمبلی کی میجورٹی میں آپ نے کوئی بل پاس کیا اور سینٹ میں وہ بل گیا اور وہ نہ پاس ہوا تو پھر تو فائدہ نہ ہوا۔ تو گورنمنٹ اپنی اتھارٹی یا کوئی بھی حکومتی پارٹی یا کوئی بھی اپوزیشن پارٹی اپنی اتھارٹی کو مینٹین رکھنے کے لیے وہ سینٹ کی پوزیشنز کو بھی اسی طرح سے ہی مینٹین رکھنا چاہتے ہیں جیسے وہ اپنے قومی اسمبلی یا اپنے حکومت کو دباؤ ڈالنے کے لیے کوئی بھی قدم اٹھاتے ہیں۔ سینٹ کا جو الیکشن ہے اس الیکشن کے اندر جو ٹوٹل سیٹیں ہیں وہ 104 ہیں، اور ان 104 سیٹوں میں سے 8 نے کم ہونا ہے کیونکہ فاٹا کا مرجر کے پی کے میں ہو گیا۔ لیکن 8 سیٹیں کم، اس الیکشن میں 4 سیٹیں کم ہوں گی، اور اس کے بعد دوبارہ جب الیکشن ہوں گے سینٹ کے اس میں پھر 4 سیٹیں کم ہوں گی۔ تو یہ ایوان جو 104 کا ہے اس الیکشن میں 100 سیٹوں پر آ جائے گا، اور اگلا الیکشن جو اس کے بعد سینٹ کا ہوگا پھر یہ 96 سیٹس پر آ جائے گا۔ یعنی ہر صوبے کو ایکول سیٹس ملیں گی اور 96 کے اوپر یہ پورا ایوان بن جائے گا۔ اس وقت کیونکہ اس ایوان میں 104 لوگ ہیں اور آدھا ایوان جو ہے وہ ریٹائر ہو رہا ہے۔ 11 مارچ 2021 کو آدھے اراکین سینٹ جو ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ جب ان کی مدت ختم ہوگی تو پھر آپ کو نئے اراکین لینے ہیں۔ 104 کی اگر میں ہاف کروں تو 52 بنتا ہے، لیکن کیونکہ 4 اس میں کم ہوں گے تو 48 سیٹیں بچیں گی، جن 48 سیٹوں پر اس وقت الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ اس وقت صورتحال کیا ہے؟ بہت انٹرسٹنگ۔ کس کو فائدہ ہونے جا رہا ہے اس الیکشن میں، اور ان 48 سیٹوں پر کون سی پارٹی براجمان ہوگی؟ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے ایوان کے اندر وہ کیا ہے۔ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے ان کے اراکین کی تعداد سینٹ کے اندر زیادہ ہے، 29 اراکین کے ساتھ وہ ایوان میں موجود ہیں۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی جو کہ 21 سیٹوں کے ساتھ سینٹ کے ایوان میں موجود ہے، 14 اراکین جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں۔ دیکھیں قدرت کا کھیل کہ جو کل کا بادشاہ آج کا وہ گداگر ہے، اور آج کا گداگر کل کا بادشاہ ہے، اور اللہ پاک جس کو چاہے عزت نوازے۔ تو اب بالکل کایا پلٹ رہی ہے۔ جس کے نمبر آج سے پہلے زیادہ تھے اس الیکشن کے بعد اب وہ نمبر کم ہو جائیں گے، اور جو ساری صوبائی اسمبلیوں کی سیٹیں ہیں کے پی میں سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو کے پی اسمبلی میں سے 20 کے قریب جو اراکین صوبائی اسمبلی ہیں وہ ایک سینیٹر کو الیکٹ کرتے ہیں۔ پنجاب میں سے اس کی تعداد 47 سے 53 ہے جو کہ بہت زیادہ ہے، اور بلوچستان سے اس کی تعداد 9 سے 10 ہے جن لوگوں نے سینٹ کے لیے لوگوں کو الیکٹ کرنا ہے۔ لیکن
اب جب الیکشن ہوگا تو جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ 3 مارچ 2021 کو ہو جائے، کیونکہ 11 مارچ کو ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے سینیٹرز کی، تو 3 مارچ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ الیکشن کنڈکٹ کروانا ہے۔ اس الیکشن کو کنڈکٹ کروانے کے بعد ایوان کی صورتحال یکسر بدل جائے گی۔ ایوان میں کیا صورتحال ہوگی؟ پیپلز پارٹی جو کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ اس وقت کم سیٹیں رکھتی ہے حکومتی پارٹی ہوتے ہوئے، سب سے زیادہ سیٹیں کے پی کے اور پنجاب اور باقی پروونسز کے ساتھ اسلام آباد کی 2 سیٹوں کو ایڈ کرتے ہوئے جو پاکستان تحریک انصاف ہے ان کی تعداد 14 سے 28 پر جمپ کر جائے گی، یعنی وہ ڈبل ہو جائیں گے اور تعداد میں بھی زیادہ ہو جائیں گے۔ اگر میں پاکستان مسلم لیگ نواز کی بات کروں تو ان کی اس وقت جو تعداد ہے وہ 29 ہے، جن کے کچھ اراکین ریٹائر ہوں گے اور ان کے پاس جو اس کے بعد تعداد بچے گی وہ کم بچے گی، اور ان کی تعداد 17 اراکین اسمبلی 17 اراکین جو سینٹ ہیں ان پر شفٹ ہو جائے گی۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ 21ویں نمبر پر اس وقت موجود ہے، یعنی 21 سینٹ ممبرز کے ساتھ وہ موجود ہے۔ 2 ممبرز وہ اپنے لوز کریں گے اس الیکشن میں اور ان کے پاس 19 بچ جائیں گے، اور جو ایم کیو ایم ہے وہ اپنے 5 سینیٹرز کے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسمبلی کے اندر، سینٹ کے اندر، لیکن ان کی تعداد بھی کم ہوگی اور وہ 2 پہ آ جائیں گے۔ تو اگر میں لوزرز کی بات کروں اور ونرز کی بات کروں تو لوزرز میں پاکستان پی ایم ایل این پہلے نمبر پر ہوگی جس کی بہت زیادہ تعداد کم ہوگی۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ہوگی، یعنی اس کی تھوڑی تعداد کم ہوگی، 21 سے 19 پہ وہ شفٹ ہو جائیں گے۔ ایم کیو ایم جو ہے اس کی تعداد مزید کم ہوگی۔ اور اس کے بعد ایک اور پارٹی ہے جس کو بہت فائدہ ہونے والا ہے، وہ ہے بلوچستان عوامی پارٹی، اور بلوچستان عوامی پارٹی کے جو ممبرز ہیں ان کی تعداد اس وقت 10 ہے جو کہ 13 ہو جائے گی۔ تو 2 ونرز ہیں جن کو لیڈ ملنے والی ہے سینٹ الیکشن میں، ایک پاکستان تحریک انصاف اور دوسری بلوچستان عوامی پارٹی، اور پھر گورنمنٹ کے ساتھ یعنی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو باقی ایم کیو ایم اور اس کی جو باقی کولیشن پارٹیز ہیں وہ اس کے ساتھ ایڈ ہو جائیں گی، اور پھر شاید یہ نمبر 100 جو ایوان کا نمبر ہے جو کہ اس وقت 100 کی تعداد پہ یہ ایوان چلا جائے گا، ان 100 سیٹوں کے اوپر کم از کم حکومت کو 2/3 میجورٹی چاہیے ہوگی، یعنی کوئی بھی پارٹی فل میجورٹی انجوائے نہیں کرے گی، لیکن تعداد میں حکومتی پارٹی کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہوتا ہمیں نظر آ رہا ہے، کیونکہ وہ اپنے نمبرز کو سینٹ میں پورا کر دیں گے۔ ناظرین، یہ تو سارا احوال میں نے آپ کو ڈیجٹ وائز دیا کہ کس کی تعداد کتنی ہوگی۔ اگر میں بہت سادہ الفاظ میں اس پہ بات کروں تو میں یہ کہوں گا کہ اپوزیشن پارٹیز، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو ہے، جو 11 پارٹیز اکٹھی ہوئی ہیں، وہ اس الیکشن میں لوز ہونے جا رہی ہیں جو کہ سینٹ کا الیکشن ہے، اور شاید ان کے اکٹھے ہونے کی وجہ میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ سیکرٹ بیلٹ پیپر کروانا چاہتے ہیں اور پریشرائز کرنا چاہتے ہیں گورنمنٹ کو کہ سیکرٹ بیلٹ پیپر کروایا جائے، یعنی ان کو پتہ ہے کہ ان کے نمبرز پورے نہیں ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ پیسے لے دے کر پھر اپنے کچھ اراکین کو خرید لیں اور اپنے سینیٹرز سینٹ میں زیادہ منتخب کروا لیں۔ تو انتہائی انٹرسٹنگ صورتحال اس وقت موجود ہے، اور اس صورتحال میں جو سب سے بڑی بات ہے، اب ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کیوں سیکرٹ بیلٹ پیپر کی بات کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ اوپن بیلٹنگ ہونی چاہیے۔ ایک طرف تو حکومت کا یہ اسٹانس بہت اچھا ہے کہ اوپن بیلٹنگ ہونی چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، لیکن دوسری طرف اوپن بیلٹنگ کے کچھ نقصانات بھی ہمیں سمجھ آئے ہیں، اور وہ یہ کہ اگر آپ اوپن بیلٹنگ کرواتے ہیں تو اوپن بیلٹنگ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ کسی بھی شخص کو یہ مجبور کرتے ہیں، آپ اس کو یہ دھمکاتے ہیں، آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی آزادی کو ہمارے سامنے ایکسرسائز کریں۔ اس کی ایک شخص مکمل آزاد ہے کہ وہ جس کو بھی ووٹ دے، لیکن وہ پارٹی میں اپنی شخصیت، پارٹی میں اپنی ریپیوٹ کو بچانے کے لیے پارٹی کی آنکھوں کے سامنے پارٹی کو ہی ووٹ دے گا۔ تو اس کا مطلب تو سیدھا سا یہ ہوا کہ جس پولیٹیکل پارٹی کی جو سیٹیں ہیں وہ اسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ آپ ڈیوائیڈ کر لیں، جس پہ آپ ہم نے یہ نمبر نکالا ہے کہ پاکستان اگر یہ اوپن بیلٹنگ ہوتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس 28 سیٹیں ہوں گی، پی ایم ایل این کے پاس 17 ہوں گی، پیپلز پارٹی کے پاس 19 ہوں گی، ایم کیو ایم کے پاس 3 ہوں گی۔ لیکن اگر یہ سیکرٹ بیلٹنگ ہوتی ہے تو شاید یہ جو میں نمبر آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایسے اچیو نہ ہو سکے۔ تو ایک تو یہ جنگ ہمیں سمجھ آئی کہ اس وجہ سے آپ خفیہ بیلٹنگ کی بات کر رہے ہیں اور اس وجہ سے آپ اوپن بیلٹنگ کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہمارا یہ بھی سٹانس اس پہ ہے کہ خفیہ بیلٹنگ جو ہے وہ اگر آپ رکھتے ہیں تو پھر آپ اپنے ضمیر کا جو سودا ہے اس کو کیسے آپ جسٹیفائی کریں گے کہ آپ نے اپنا ووٹ کسی کو بیچا یا نہیں بیچا۔ یہ تو ناظرین پوری صورتحال سینٹ الیکشن کے بارے سے ہم نے آپ کو بتا دی، ایک ایک اپڈیٹس ہم اس سٹوری کے اوپر آپ کو دیتے رہیں گے کہ سینٹ الیکشن میں کیا ہو رہا ہے، کہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ لیکن ایک چیز
جو اس ساری ریسرچ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ماڈل پر اپنی گورنمنٹ کو رن کرنا چاہتی ہے، ریاست مدینہ کے ماڈل پر رن کرنا چاہتی ہے، لیکن گورنر پنجاب جو ہیں موجودہ جو چودھری سرور صاحب ہیں، ان کو جب سینیٹر بنوانا تھا تو اس وقت بھی پی ایم ایل این کے بہت سارے ووٹرز نے، پی ایم ایل این کے بہت سارے صوبائی اسمبلی کے جو ممبران تھے، انہوں نے جو ووٹ ہے پی ایم ایل این کی جماعت کے جو سینیٹرز تھے ان کو نہیں دیا تھا، انہوں نے چودھری سرور کو دیا تھا جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنی ہمدردیاں اور اس سیکرٹ بیلٹنگ سے اور اس ہارس ٹریڈنگ سے ماضی میں فائدہ ضرور اٹھایا ہے۔ اگر آپ نے اگزامپل اب سیٹ کر رہے ہیں اور ماضی میں آپ نے 17 اپنے صوبائی اسمبلی کے لوگوں کو نکال دیا تھا، تو پھر آپ ان لوگوں کے اوپر بھی اپنی اگزامپل سیٹ کریں جن کو آپ نے ماضی میں فائدہ دیا تھا۔ تو اگر میں یہ کہہ دوں کہ یہ واقعی راجنیتی ہے، یہ پولیٹکس ہے، تو پھر آپ یہ بھی کہنا چھوڑ دیجئے کہ ہم دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، پھر آپ یہ کہیں کہ آپ ایک پولیٹیشین ہیں اور وی پریز کہ آپ کی یہ جو پولیٹکس ہے وہ بہتر جا رہی ہے۔ فائدہ کس کو ہوگا، نقصان کس کو ہوگا؟ ہمیں فائدہ صرف پاکستان کے لیے چاہیے۔ اس ساری سٹوری کو اگر میں سمرائز کروں تو 65% جو اپوزیشن لیڈران ہیں اس وقت جو جماعتیں ہیں سینٹ میں، 65% اپوزیشن پارٹیز جو ہیں وہ باہر نکل جائیں گی، یعنی اپوزیشن پارٹی سب سے زیادہ لوز کرے گی، اور جو گورنمنٹ پارٹی ہے جو پاکستان تحریک انصاف ہے اور اس کے ساتھ جو کولیشن پارٹیز ہیں، بلوچستان عوامی پارٹی ہوگی اور ایم کے ایم ہوگی لائکلی ٹو بی، اور یہ ساری جو پارٹیز ہیں یہ پروفٹ پہ رہیں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ حکومتی موقف آیا کس طرح اس الیکشن کو کنڈکٹ کروانے کے حوالے سے؟ ایک صدارتی آرڈیننس جاری کیا گیا صدر پاکستان کی جانب سے، انہوں نے یہ صدارتی آرڈیننس سجیسشن کے لیے بھیجا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور یہ کہا ہے کہ آرٹیکل الیکشن ایکٹ 2017 کے 3 آرٹیکل، جو کہ آرٹیکل کا سیکشن 33 ہے، آرٹیکل کا سیکشن 86 ہے، آرٹیکل کا سیکشن 122 ہے، اس کو ایمینڈ کرنے کا سجیشن انہوں نے سپریم کورٹ سے مانگا ہے، کیونکہ حکومت بہت سیانی ہے، وہ یہ چاہ رہی ہے کہ عدالت ان کو کہے کہ آپ یہ چیزیں ایمینڈ کریں۔ جس بات کو بہت کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ آپ کسی ادارے کو کیوں پارلیمنٹ میں انوالو کر رہے ہیں، آپ یہی بل ٹیبل کریں پارلیمنٹ میں اور ان امینڈمنٹس کو امینڈ کروا لیں، لیکن کیونکہ ہماری پارلیمنٹ میں سیٹس پوری نہیں ہیں اس لیے ہم نے ڈائریکشن لی ہے فرام دی کورٹ، اور کورٹ جب اس کی ڈائریکشن دے گی تو اس کے بعد پھر یہ طریقہ کار واضح ہو جائے گا کہ اوپن بیلٹنگ ہی کروائی جائے، کیونکہ موجودہ جو آرٹیکل ہے سینٹ الیکشنز کے حوالے سے ان میں جو طریقہ کار دیا گیا ہے وہ اوپن بیلٹنگ کا طریقہ کار نہیں ہے، وہ سیکرٹ بیلٹنگ کا طریقہ کار ہے۔ اچھا، اب اس چیز میں جو حکومت نے موقف دیا واضح طور پہ، وہ یہ کہا کہ جو اٹارنی جنرل آف پاکستان ہے خالد جواد خان صاحب، انہوں نے حکومت کے بہاف پہ یہ کہا ہے کہ ہم اس الیکشن کو اوپن بیلٹ ہی کروانے جا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ الیکشن اوپن بیلٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا، سیاست آج کل صرف اس پہ لگی ہوئی ہے، کیونکہ اس کے پیچھے ٹریڈ ہے، اس کے پیچھے پیسہ ہے، اس کے پیچھے آپ کی لائلٹیز ہیں جو آپ نے خریدنی اور بیچنی ہیں، اور حکومت اپنے نمبرز پورے کرے گی تو حکومت کا وہ جو عذر ہے کہ شاید وہ ایک لیجسلیشن کو پورا نہیں کروا سکتے کیونکہ اپوزیشن آگے سینٹ میں بیٹھی ہے۔ ہماری یہ دعا ہے کہ اگر سینٹ میں حکومت پورے نمبر لیتی ہے تو حکومت جو اچھا کرنا چاہتی ہے پاکستان میں وہ اب پارلیمنٹ سے اپروو کروائے اور اس کے بعد سینٹ سے بھی اپروو کروائے، یعنی نیشنل اسمبلی کے بعد وہ سینٹ سے بھی اس کو اپروو کروائے۔ بہت شکریہ، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور ہمارے چینل کو آپ دیکھتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔